سندھ کے اندر جرگئی وڈیرے آج بھی اپنے ظالمانہ فیصلوں پر قائم ہیں۔ مظلوم کو انصاف نہیں ملتا اور ظالم انصاف لے اڑتا ہے۔ اس کو انصاف نہیں، بربریت اور ظلم ہی کہا جا سکتا ہے۔ ایسا ہی جرگہ ہوا ایک مظلوم کے ساتھ۔ 10 روز قبل جیکب آباد شہر کوٹیا روڈ پر واقع ایک پرائیویٹ اسپتال میں باغ علی سنجرانی کے رہائشی وحیدہ کہر اور ان کے شوہر فیروز کہر زچگی کے لیے پرائیویٹ سینٹر گئے اور ان کے ہاں بچے کی اولاد ہوئی، وہ ولادت ہوئی ان کے بچے کی، اور انتظامیہ نے ان کو کہا کہ آج کی رات اس بچے کو آکسیجن انکیوبیٹر میں رکھا جائے گا، جس کے بعد وہاں بچے کو چوہوں نے کاٹ کر ہلاک کر دیا۔ بچہ ہلاک ہو گیا۔ اب ڈیلیوری کے 50,000 ان کے والدین کو دینی تھے۔ انصاف تو دور، لیکن گروی رکھا گیا اس انتقال کیے جانے والے بچے کے والدہ کو۔ وحیدہ وہاں پر گروی تھی اور ان کے والد بچہ دفن کرنے کے لیے اسپتال سے گئے قبرستان اور 50,000 دے کر اپنی بیوی کو وہاں اسپتال انتظامیہ سے جو گرویت تھی اس کو رہا کروا کر گھر لے آیا۔ جب میڈیا کو پتہ چلا تو خبریں چلائی گئی اس میڈیکل سینٹر کے خلاف کہ آخر چوہوں نے کاٹا، اپنے علاج نہیں کیا، بچہ ہلاک ہو گیا اور آپ کے خلاف محکمہ ہیلتھ نے کارروائی نہیں کی۔ عذرا فضل پیچو اب کہاں مر گئی تھی، اور دیگر جو وزراء ہیں، وہاں کے منتخب نمائندے ہیں، انتظامیہ ہے، وہ کہاں جیکب آباد کی مر گئی۔ جس کے بعد یہ جب میڈیا پر بھوچال چلا تو جرگئی وڈیروں کے پاس یہ جو پرائیویٹ میڈیکل سینٹر ہے ان کا مالک پہنچا اور جرگئی وڈیروں کو کہا کہ آپ صلح کروا دیں، بھاری آپ کو رقم دی جائے گی اور راضی کر لیں ان والدین کو۔ اس کے بعد یقیناً جیکب آباد ڈسٹرکٹ ایسی ہے جہاں پر سرداری وڈیر کو اور جاگیردارانہ جو نظام ہے وہی چلتا ہے، اور وہاں ٹرائبل ایریا سمجھ لیں، وہاں پر قانون پولیس کا نہیں چلتا، انتظامیہ کا نہیں چلتا، وہاں وڈیروں اور جاگیرداروں اور سرداروں اور جو انتظامیہ وہاں کی ہے وہ انہی ڈگر پر چلتے ہیں جہاں سردار وڈیرے جاگیردار اور سیاستدان کہتے ہیں۔ فیصلہ ہو گیا اور ان سے لکھوایا گیا۔ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، یہ شرم کا مقام ہے، یہ یہاں کی سندھ انتظامیہ ضلع انتظامیہ کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی یہ جو ہے وہ مقام ہے کہ ان مظلوم والدین کو 50,000 روپیہ دیا گیا اور ان سے اسٹامپ پیپر لکھوایا گیا کہ نہ ہمارے بچے کو چوہے نے کاٹا، نہ اس میں انتظامیہ کا کوئی قصور تھا، ہم عجلت میں بچے کو وہاں سے لے گئے۔ اب آپ کو میڈیا پر نہیں آنا اور میڈیا پر آپ کو یہ خبر بھی نہیں دینی ہے کہ ہوا کیا ہے۔ اب دونوں والدین کو چھپایا گیا ہے اور اس جرگے میں فائدہ دیا گیا اس میڈیکل سینٹر کو۔ اگر انصاف ہوتا، اگر انصاف کی تقاضا پوری کی جاتی تو وہ سینٹر سیل ہوتا، چوہے مرتے، ڈاکٹروں پر FIR درج ہوتی، انتظامیہ تحرک میں آتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اگر وہ باقاعدہ کسی جاگیردار کا بچہ، کسی وڈیرے کا بچہ، کسی سردار کا بچہ، کسی MNA کا بچہ، کسی MPA کا بچہ، کسی تحصیل ناظم کا بچہ، کسی ڈسٹرکٹ ناظم کا بچہ، کسی DC کا بچہ، کسی SP کا بچہ، کسی SHO کا بچہ چوہوں سے کاٹ کر مر جاتا تو یقیناً وہ تحرک بھی لیتے اور ان کے اوپر پرچہ بھی کٹواتے اور یہ میڈیکل سینٹر سیل بھی کرواتے۔ لیکن جو بیچارہ فیروز کہر تھا وہ غریب تھا، وحیدہ کہر تھی وہ غریب تھی، ان کے یہاں اپروچ ہی نہیں ہے اور ان کو ہراساں کیا گیا ہے ابھی تک کہ آپ 50,000 لو جو آپ نے ڈیلیوری کے دوران میڈیکل سینٹر والوں کو دیا تھا اور خاموشی سے رہے، ورنہ
آپ کو ایسا جو ہے وہ سزا اور سبق دلوایا جائے گا کہ آپ کی 7 نسلیں یاد کرے گی۔ یقیناً جیکب آباد ڈسٹرکٹ کے اندر وڈیرے قابض ہیں، سردار قابض ہیں، جاگیردار قابض ہیں، ان کا سسٹم مضبوط ہے۔ غریب کا سسٹم تو وہاں ہے ہی نہیں۔ غریب ایسے سمجھ لے کہ پیدا ہی دردوں کے لیے، تکالیف کے لیے ہوا ہے اور ان کو خاموش کروایا گیا ہے۔ اور یہ جاگیرداروں نے جو جرگہ کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ کروڑ مرتبہ ایسے جرگے پر لعنت ہو، اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور جو اولیاء اللہ ہیں ان کی، کہ آپ اس طرح جرگہ کر کے غریبوں کے ساتھ کس طرح ظلم اور بربریت کر رہے ہیں۔